الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه. میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں زندگی اسلام کی موت ایمان کی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال میں اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی زندگی اسلام کی موت ایمان کی عطا فرمائے. آج جس موضوع پہ آپ سے بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے کیا یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنانا اور ان کو ہمراز بنانا، کیا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں
ان کی حرکتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ یہودیوں کی مخالفت میں رہتے ہیں ان کا اس عمل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا ہے۔ یہ میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، اس کی میں یہ آیت پڑھا 119 نمبر آیت، 120 نمبر آیت سورہ آل عمران کی 119 اور 120 نمبر آیت میں چوتھا سپارہ اللہ تعالیٰ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، سنیے گا ایمان تعالیٰ۔ فرمایا پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں زر دے، ظاہر ہو چکا ہے بات ان کے منہوں سے، یعنی ان کی زبانوں سے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے، ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں، اگر تم سمجھدار اگر تم سمجھدار ہو تو ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان فرما دی، کیا کہ ہم نے کھول کر بیان فرما دیا۔ اے ایمان والو
بناؤ، کیوں دوست نہ بناؤ؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ تم فائدے میں چلے جاؤ، یہ چاہتے ہیں کہ تم نقصان میں رہو، تمہارا نقصان ہوتا رہے، تمہیں تکلیف پہنچتی رہے، تمہیں پریشانی آتی رہے۔ اس لیے ہم نے تو اپنے قرآن میں آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب جو عقل والا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ تو ان سے دور رہے گا۔ جن کی عقل فوت ہو گئی ہے، وہی ان کو اپنا یار بنائے گا، وہی ان کو اپنا یار بنائے گا۔ اللہ فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ پھر بزرگوں پتہ لگیا، پتہ تے پھر یہ لگیا ہے جیڑا یہودیاں دا یار ہوئے سمجھ لو پاگل ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ باویں انہوں ڈالر ملے، باویں ریال ملے، باویں دنیا دا ساز و سامان ملے، ادا میڈیا تے نہ ہوئے، اشتہار بازی تے نہ ہوئے، دنیا تے ادا نہ ہوئے، لیکن اللہ دی بارگاہ بے وقوف تے ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ وہ بے وقوف تو ہو سکتا ہے، عقل مند ہے۔ تو یہ عقل مندی کا اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے، ہمارے رب نے فرمایا یہ بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے ایمان والو یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تمہیں بات، کہ تم عقل مند تب ہوں گے، سمجھدار تب بنو گے جب یہودیوں سے یاری نہیں بلکہ یہودیوں سے مخالفت کرو گے، بلکہ یہودیوں سے کیا کرو گے؟ مخالفت کرو گے۔ آگے فرمایا سنو کرتے ہو ان سے، تم تو محبت کرتے ہو ان سے، وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے، اور مانتے ہو تم سب ان کی کتابوں کو، اور نہیں مانتے وہ تمہاری کتاب کو۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، جب وہ تم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب تم سے دور ہوتے ہیں، تو چباتے ہیں اپنی انگلیاں غصے سے تمہیں دے کر، ان کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ کبھی کوئی موقع ملے تو ہم مسلمانوں کو رگڑا لگا دیں، ہم ان کو پریشان کر دیں، ہم ان کو تکلیف دے دیں، اور تم سے پیار کرتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت رکھی ہے، پیار رکھا ہے، الفت رکھی ہے، اور تم اس محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں
اے یہودیو تم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ، تم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ، اور مرو مرا تہاڈا بیڑا غرق جائے۔ ایک نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو آکھیا معبود اعلان کر کے انہاں نوں کہا مرا مرو، پنجابی جی یہی ترجمہ ہے نا، اردو جی ترجمہ آ گیا نا موتو، اوے تم مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے میں۔ یہ جو تم غصہ ایمان والوں پہ کر رہے ہو نا، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ضرور ایک دن آئے گا کہ تم خود ہی اپنے غصے میں مر جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا بڑا مرو، ساڈے نال تہاڈا لینگی کوئی نہیں، اسی تانوں جانتے نہیں، پر یو ساڈے لاگے نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی اس رب رحمان تے اس معبود نوں منن والے ہیں جڑے ہے ہی لاجپال، جڑے ہے ہی لاجپال۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کا مقصد نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں رب رحمان بے خریام میری ذات انہو علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تے انہاں دیاں موریاں گلاں وی جاننا جیڑا گند انہاں دے اندر چھپیا ہے، میں تے اوہی جاننا وا۔ رب رحمان فرماتا ہے میں جانتا ہوں اے معبود جو یہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی غصہ بھی نہیں سنوں میں ان کا، جو غصہ انہوں نے اپنے اندر چھپا کے رکھا ہوا وہ کہیں اس سے زیادہ ہے، وہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، رب رحمان ہمیں سمجھائے کہ ان کے قریب ہی نہ جاؤ تو ہم یاریاں لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے یاری لگاتا ہے پہلے وہ اپنے رب کا نافرمان بنتا ہے، پھر ان سے یاری لگاتا ہے۔ تو جو رب کا ہو ہی نافرمان انہوں نے تو پھر لڑتے ہی پہنے، انہوں نے عزت کیوں نہیں؟ یہ کہنے نہیں لوگ عزت نہیں کرتے، کاجے نہ کریں، جو لوگ کرتوت ہی نہیں صحیح کرنے، جدو اللہ دیا حداں نوں توڑنا ہے، اللہ دیا شریعت دیا حداں نوں توڑنا ہے، تے تہاڈے نال کیڑا یاری لائے گا؟ اور تہاڈی کون عزت کرے؟ اللہ کے نافرمانوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی، اللہ کے قرآن اور شریعت کے نافرمانوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی، اور عزت جب بھی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کی ہوتی ہے، عزت جب بھی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کی ہوتی ہے۔ آج اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں انہیں مانا جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پڑھیے للہ الحمد میں، آپ نے فرمایا
چاہیے کہ پھر کی کرنا پڑے گا؟ فرمایا پھر یہ گل کر، پھر اللہ دے غیراں چھڈ دے، اللہ دے دشمناں نال دشمنی لا لے، اللہ دے محبوب دے دشمناں نوں دشمن بنا لے۔ جو تو غیراں نوں چھڈ دے گا، رب رحمان دا مرید بن جائے گا، پھر رب رحمان آواز لائے گا، میں تینوں موت عام نہیں، تینوں ایمان دی موت عطا فرماواں گا۔ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جی، پہلی گل کی آکھیا ہے کہ یہودیان تے نصارا نو اپنا یار ہے، اپنا یار ہے، بولو بولو اپنا یار ہے۔ ایک گل کنہاں نو آکھی ہے؟ ایمان والیاں۔ ایک گل کنہوں آکھی ہے؟ تے روزہ کنہاں نے پڑھنا ہے؟ ایمان والیاں۔ تے گل کنہوں آکھی ہے؟ ایمان والیاں۔ ایدا مطلب ہے بندہ گل دا، ایدا یہ مطلب بندہ ہے جناب کہ رب فرمان دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، وہ دیکھ لو نشانی، اے نشانی دس رہا ہے، اے نشانی دس رہا ہے سچا مسلمان تے مومن ہون دی نشانی۔ فرمایا اعلان ایمان والے نو، کیونکہ جب رب رحمان نے فرما دیا، اللہ کی بات تو ماد اللہ جھوٹی تو نہیں نہ ہو سکتی، اللہ کے کلمات تو نہیں بدلتے نا، جو اللہ نے فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو جب رب رحمان نے ہی فرما دیا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی بھی یہودیوں کو اپنا یار نہیں بنائے گا، کیونکہ ایمان والا مر تو جائے گا لیکن یہودیوں کو اپنا یار آزار نہیں بنائے گا، اور جو یہودیوں کو اپنا یار بنائے گا سمجھ لیں بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہن بھاویں حضرت صاحب واسطے خانہ کعبہ دا دروازہ کھلے تے بھاویں سرکار دے روضے دا دروازہ کھلے تے بھاویں تسبیح ہاتھ جو ہے بھاویں گلے جو ہے جو مرضی ہوئے، لیکن فرمایا جو اللہ نہیں بند فرما دیتی، اللہ نے بند کی دیا ہے کی، کیونکہ نماز تو بند نہیں رکھتی، تسی بھی نماز پڑھنا آگے، عیسائی بھی نماز پڑھتے، یہودی بھی نماز پڑھتے، تے بھائی نماز نال بند نہیں، وہ تے مرزائی بھی آگے نے میدان کے نعوذ باللہ، مرزائی بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم مسلمان ہیں، نعوذ باللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو رب نے فرمایا اب کسی کے مومن ہونے کا نشانی نہ تو تسبیح ہوگی، نہ نماز ہوگا، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکات ہوگا، کسی بھی مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے بندوں سے یاری لگائے گا اور اس کے دشمنوں سے دشمنی لگائے گا، اس کے محبوب کے دشمنوں سے کیا لگائے گا؟ دشمنی لائے گا۔ اے جے قرآن پاک نے دسیا مسلمانی، اللہ 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 اکبر۔ آئیے ذرا باہو حضرت سلطان باہو کی زبان سے ذرا میں سمجھا دوں۔ غیرت والا بابا کیڑا بابا جی؟ میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی اگر بال چٹے ہون تے غیرت مندی چ ہون، دعا کرنی چاہیے اللہ سونیا میرے بال چٹے ہون تے تیری تابعداری چ ہون، نافرمانی چ نہ، کیونکہ اگر بال تیری نافرمانی چ چٹے ہو گئے تو اس کو بڑا دغا باز اور نافرمان کوئی نہیں۔ آئے غیرت والا بابا بولے حضرت سلطان باہو علیہ سن ذرا ایمان کی گل پہ سن۔ حضرت سلطان باہو فرماتے نے سپا دے پت مندر نہیں بن سکتے، او باویں چوڑیاں رج رج کھوا جی 100 چوہے کھا کے بلی حج میں ٹر جائے تو حاجی نہیں بن سکتی۔ ادھر یہودیاں نال یاری لا کے یہودیاں کو سب کچھ دے کے سب کوئی پروٹوکول یہودیاں کو دے کے تو میں مسلمان نام اور گل ہے
دو فرمایا اگ ہوئے تے پانی نہیں پانی ہوئے تے اگ نہیں جتھے رب دا یار ہوئے اتھے کفر نہیں ہو سکتا جتھے کفر آ جائے اتھے ایمان نہیں ہو سکتا گل میں ہے کہ نہیں ہے بولو نا ذرا سبحان اللہ فرمایا نال سنگی سنگ نہ کریے کل تم لاج نہ لائیے ساڑھی قوم تا خراب ہو گئی ہے کیونکہ اسی بابیاں کو بہنے چھڑ گئے بابیاں دی تو گل مننی چھڑ گئے جی یہ پرانے زمانے کی باتیں اب تو نیا دور ہے میں نے کہا بیڑا گرک جائے تیرا کوئی دین نیا اور پرانا